علم ایک نور ہے جس کے پاس علم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں پر جو کوئی عمل کرتا ہے، پہلی بات تو یہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک سنت کو زندہ کرنا 100 شہیدوں کا ثواب ہے، اور واقعی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں پر صحیح سے عمل پیرا، صحیح سے عمل وہی کر پاتے ہیں جو واقعی سچے عالم دین ہوتے ہیں۔ آج ہر ماں باپ کی یہ تمنائیں ہوتی ہیں، اچھائیں ہوتی ہیں کہ میں اپنے بیٹے کو عالم دین یا حافظ قرآن بناؤں، اور واقعی جس کے والدین واقعی نیک پرہیزگار متقی ہیں اور علماء کی قدر کرنے والے ہیں، انہوں نے اپنے بچوں کو عالم دین یا حافظ قرآن بنایا، تو اللہ تبارک و تعالی نے ایسے نیک والدین کی فریاد دعاؤں کو سنا اور ان کی اولادیں بہترین عالم دین اور حافظ قرآن بن کر دنیا میں چمکی۔ علم حاصل کرنا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، علم تو شیطان کے پاس بھی بہت تھا۔ علم حاصل کر لینا یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے، عالم دین بن جانا یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ کمال تو یہ ہے کہ عالم دین بن کر اس پر عمل کرنا اور شریعت مصطفیٰ پر چلنا، یہ کمال کی بات ہے۔ علم تو کوئی بھی حاصل کر سکتا ہے، مگر اس پر عمل کر لے جانا یہ بڑی بات ہے۔ جن لوگوں کے والدین واقعی سچے دل سے اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں اپنے بچوں کو عالم دین حافظ قرآن بنایا اور اپنے اولادوں کے لیے وہ دعائیں کرتے رہے، تو اللہ نے ان کی دعاؤں کو سنا، ان کے بچے عالم دین اور حافظ قرآن بن کر دنیا میں چمکے اور آج بھی چمک رہے ہیں۔ جیسے آج وہ دنیا میں چمک رہے، کل مرنے کے بعد وہ ان کی قبریں بھی چمکتی ہیں۔ جو بچے اپنے ماں باپ کی دعاؤں سے عالم دین بنتے ہیں اور شریعت مصطفیٰ کے پابند ہوتے ہیں، جو نیک راہ پر چلتے ہیں، وہ دنیا میں بھی چمکتے ہیں، مرنے کے بعد ان کی قبریں بھی چمکتی ہیں۔ آج دیکھا ہوگا اکثر لوگ اپنے بچوں کو عالم دین حافظ قرآن بنانے کی کوششیں تو بہت کرتے، مگر ان کے بچے عالم دین اور حافظ قرآن نہیں بن پاتے۔ ان کی مین وجہ تو پہلے یہی ہے کہ آج اس پرفتن دور میں ہر باپ جو اپنے بچے کو عالم دین بنانا چاہتا ہے، اس کی یہ فطرت بن چکی ہے کہ وہ دوسروں کی برائی کر کے اپنے بچوں کو عالم بنانا چاہتا ہے، دوسرے عالم کی برائی کر کے اپنے بچے کو عالم بنانا چاہتا ہے، دوسرے حافظ کی برائی کر کر اپنے بچے کو حافظ قرآن بنانا چاہتا ہے۔ جس انسان نے کسی عالم دین کی برائی کی اور اپنے بچے کو عالم دین بنانا چاہا، تو اس کا بچہ کبھی عالم دین نہیں بن سکتا، کیونکہ اکثر یہ واقعہ دیکھا گیا ہے، جو لوگ علماء کے مخالف رہے، ان لوگوں نے اپنے بچوں کو عالم دین حافظ قرآن بنانا چاہا، تو ان کے بچے نہ عالم دین بن پائے، نہ حافظ قرآن بن پائے، بلکہ کچرا بن کر رہ گئے، یعنی بیچ والے رہ گئے، نہ وہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ اور واقعی جو لوگ عالم دین کی جوتیاں سیدھی کرتے رہے، ان کا ادب و احترام کرتے رہے، آج وہ غریب تو تھے مگر غربت کے عالم میں انہوں نے اپنے بچوں کو پڑھایا، تو ان کے بچے دنیا میں پڑھ کر کامیاب ہوئے۔ آج بہت سارے لوگ ہیں جو علماء کی توہین کرتے ہیں، علماء پر مشت نمائی کرتے ہیں، ان کی برائی علی اعلان کرتے ہیں اور اپنے بچوں کو عالم دین بنانے کے لیے سوچتے ہیں، تو ایسے لوگوں کی اولادیں کبھی عالم دین نہیں بن پاتی۔ اور جو واقعی عالم دین کی برائی کرتے ہیں، تو ان کے پاس کبھی علماء، ان کی نسل میں علماء نہیں پیدا ہو سکتے کوئی۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زندگی میں کبھی کسی عالم دین کی برائی مت کرنا، کسی بھی اپنی پوری زندگی میں کسی عالم دین کی برائی مت کرنا، کسی عالم دین کی ذات میں کبھی عیب مت ڈھونڈنا، کبھی عیب مت نکالنا، عیب مت تلاش کرنا۔ اگر تم نے اپنی پوری زندگی میں کسی عالم دین میں عیب نکالا، اگر تم نے کسی عالم دین کو برا کہا یا اس کے علم کو حقیر سمجھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری 10 نسلوں میں کوئی عالم نہیں پیدا کر سکتا۔
اگر تم نے کسی ایک عالم پر رستنمائی کی، تم نے کسی ایک عالم کو حقیر سمجھا، کسی ایک عالم کی برائی کی دوسرے سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری 10 نسلوں میں کوئی عالم نہیں پیدا کرے گا۔ اب بتاؤ، یہ کوئی میں نہیں کہتا، یہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کا یہ فرمان ہے، یہ واقعی حقیقت ہے۔ اگر جن کے گھروں میں عالم نہیں ہے، حفاظ نہیں ہے، تو آج ان کے گھروں کا جائزہ لو، ان کے گھروں کے حالات دیکھو کتنے خستہ ہیں، ان کے گھروں کے ماحول کتنے بگڑے ہوئے ہیں، جن کے گھروں میں آج کوئی عالم دین نہیں، حافظ قرآن نہیں ہے۔ آج ان گھروں کے اکثر لوگوں کے ایمان بچانا مشکل ہے جن کے گھروں میں علماء نہیں ہے۔ آج یہ حقیقت کے ساتھ میں کہنا پڑ رہا ہے، جن کے گھروں میں واقعی عالم دین یا حافظ قرآن ہیں، آج صحیح سے ان کی اولاد اور ان کے گھر پریوار والوں کے ایمان محفوظ ہیں، اور باقی لوگ تو اللہ ہی جانتا ہے کون کتنا علم والا، کون کتنا ایمان والا ہے۔ کہنے سے کوئی علم والا نہیں ہوتا ہے۔ آج گھروں کے ماحول انہی کے صحیح رہ گئے ہیں جن کے گھروں میں کوئی عالم موجود ہے۔ آج انہی کے گھروں کے کریکٹر صحیح ہیں، ان کے بچوں کے، ان کے بھائی بہن کے، جن کے گھروں میں حفاظ علماء دین موجود ہے۔ اور باقی جن کے اگر عالم نہیں ہے، آج ان کے گھروں سے کوئی قرآن کی آواز نہیں بلکہ گانے بجانے کی آوازیں آتی ہیں۔ جن کے گھروں میں عالم نہیں ہے، آج ان کے گھروں میں علماء کی آواز نہیں آتی بلکہ جہلا کی آواز آتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ علم نہ ہونا، علماء کی برائی کرنا ہے۔ اور جو لوگ باقی علماء کی برائی کرتے رہے، وہ دنیا سے جب گئے ہیں تو ان کی پوزیشن ساری دنیا دیکھتی ہے۔ علماء کی توہین کرنے والا جب دنیا سے جاتا ہے، پورا گاؤں کا گاؤں کہتا ہے کہ فلاں عالم کی برائی کرتا تھا، اسی لیے اس کی اتنی بھیانک موت ہوئی ہے۔ عالم کی برائی کرنے والے کو شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں، جس نے علماء کی شان میں گستاخی کی، اس کی 10 نسلوں تک اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی عالم دین نہیں پیدا فرماتا ہے۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا فرمان بھی سن لیجیے۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر علماء دین نہ ہوتے تو عوام ڈنگروں کی طرح یعنی جانوروں کی طرح اپنی زندگی گزارتی۔ کتنی گہری بات آپ نے خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے کی ہے۔ یہ خواجہ حسن بصری جانتے کون ہے؟ چھوٹی موٹی ہستیاں نہیں ہیں۔ خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس کے گھر میں عالم دین نہیں ہے، یا اگر دنیا میں عالم دین نہیں ہوتے، اگر علماء نہیں ہوتے، تو انسان، یہ عوام، تمام لوگ اپنی زندگی کو جیسے جانور گزارتا، ڈنگروں کی طرح زندگی گزارتے۔ جیسے جانور کھڑے ہو کر پیشاب کرتا ہے، ایسے آج عالم دین اگر لوگوں کو بتانا ختم کر دے، اگر علماء ختم ہو جائیں، تو نہ جانے کتنے لوگ ڈنگروں کی طرح، جانوروں کی طرح کھڑے ہو کر پیشاب کرتے نظر آئیں گے۔ آج اگر عالم دین دنیا سے ختم ہو جائے تو انسان کی انسانیت ختم ہو جائے گی، بلکہ حیوانیت اس کے اندر سوار ہو جائے گی۔ خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ اسی لیے فرماتے ہیں، اگر علماء دین نہ ہوتے تو عوام اپنی زندگی کو ڈنگروں یعنی جانوروں کی طرح گزارتی۔ آج دیکھو جن کے گھروں میں اگر عالم نہیں ہے تو ان کے گھروں کے ماحول کیسے کسی جانور سے کم نہیں ہے، اور جس کے گھروں میں باقی عالم دین ہیں تو ان کے گھروں میں انسانیت آج بھی موجود ہے۔ اور علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں، ان کا بھی قول سن لیجئے گا۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ کوئی چھوٹی موٹی ہستی نہیں ہے، یہ وہ ہیں جنہوں نے ہر رات رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار کیا ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی نے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جاگتی آنکھوں سے دیدار کیا ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو علماء کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، جو علماء کو حقیر سمجھتے ہیں، علماء کو فقیر سمجھتے ہیں، علماء کو گلا ہوا سمجھتے ہیں، علماء کو ذلیل سمجھتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں یہ ہماری روٹیوں، ہمارے ٹکڑوں پہ پلنے والی یہ قوم علماء ہے۔ علماء کو نیچا سمجھتے ہیں جو لوگ، علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ دعوے کے ساتھ کہتے ہیں، جو علماء کو حقیر سمجھتے ہوئے دنیا سے چلا گیا، مر گیا اور قبر میں دفنا دیا جائے، اس کی قبر کو کھود کر دیکھنا، اس کا چہرہ قبلہ سے پھیر دیا جائے گا، اس کا چہرہ قبلہ کی طرف نہیں ہو سکتا۔ اس لیے علماء کی شان میں گستاخی کرنے والا، علماء کو چھوٹا اور حقیر سمجھنے والے کا چہرہ اللہ تبارک و تعالی قبر میں پھیر دیتا ہے، قبلہ سے ہٹا دیتا ہے، اور جس کا چہرہ قبلہ سے پھر جائے تو سمجھو وہ جہنمی ہو گیا۔ جنتی کی علامت ہے کہ چہرہ قبر میں قبلہ کی طرف ہوگا، اور جہنمی کی علامت ہے کہ چہرہ قبلہ سے پھیر دیا جائے گا۔ تو آج
اللہ والوں نے ساری نشانیاں بتائیں، اس کے باوجود بھی آج انسان، آج جس کے پاس علم نہیں ہے، وہ صرف علم کا ڈھکوسلا کر کے اپنے آپ کو عالم کہلوانا چاہتا ہے۔ جس کے پاس کبھی مدرسہ جس نے کبھی نہیں دیکھا، جس نے مدرسے میں جا کر کسی ایک کتاب کو کسی اپنے استاد سے نہیں پڑھا، آج وہ اپنے آپ کو عالم دین کہلانے پر تلا ہوا ہے۔ آج وہ صرف ذریعہ معاش بنانے کے لیے، اپنا دھندا کرنے کے لیے صرف عالم کا لباس پہنے وہ کہتے نہیں ہیں۔ آج جاہل بھی ہیں، عالم کا لبادہ اوڑھے، آج جاہل بھی ہیں، عالم کا لبادہ اوڑھے۔ ایسے ملاؤں سے ایمان بچائے رکھنا جو خالی بناوٹی بناسپتی جو بنے پھر رہے ہیں، ان لوگوں سے دنیا میں بڑا نقصان ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حق سننے اور حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر برائی سے محفوظ فرمائے۔